بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا پالنہار و مربی ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار نذرانے ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عظیم الشان شخصیت کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ صاحب رسول خلیفہ ثانی خسر نبی، جن کا لقب الفاروق ہے اور جن کی کنیت ابو حفص ہے، یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دراصل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہے، وہیں آپ کا تعلق آپ کے خانوادے سے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم اور آپ سلسلہ نسب دیکھتے ہیں تو 9ویں پیڑھی میں 9ویں پشت پہ ایک نام آتا ہے کعب، اور کعب کی 2 اولاد، ایک مرہ ایک عدی۔ مرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کعب کے دوسرے فرزند عدی، جن کی آل اولاد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی دونوں کا سلسلہ نسب کعب پہ جا کے مل جاتا ہے۔ ایک ہی خاندان، ایک ہی نسل کے یہ دونوں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے بڑی لگاؤ تھی، بڑی محبت تھی۔ راوی بیان کرتا ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ راوی سوال کرتا ہے من الرجال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جو آپ جواب دے رہے ہیں یہ تو عورت ہے، میرا مقصود مردوں سے ہے۔ آپ نے فرمایا ابوہا، یعنی عائشہ کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ راوی پھر سوال کرتا ہے ثم من، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے بعد آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے نبی کی زندگی میں اور نبی کے دل میں
ان دونوں کی محبت کو رچا بسا دی تھی۔ اسی لیے علماء نے، محدثین نے، صحابہ کرام نے اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت کی، کسی سے لگاؤ کیا تو وہ نبی کی ذات ہے۔ نبی کی ذات کے بعد ابو بکر کی ذات ہے، ابو بکر کی ذات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے چہیتے یعنی دوسرے چہیتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے اس امت کا اس بات پر اجتماع ہے، اتفاق ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں وہ تیسرے شخص ہیں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ والے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہا کرتے تھے، حضرت معتمر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی کہا کرتے تھے کہ ما کان عمر میزانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میزان تھے، ترازو تھے۔ آپ کا معاملہ یہ تھا لا یقول کذا ولا یقول کذا، نہ تو ادھر کی کوئی بات کرتے نہ ادھر کی کوئی بات کرتے، جو وہ باتیں کرتے وہ سراسر حق اور درست بات کرتے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ترازو کہا گیا۔ جس طریقے سے ترازو میں کوئی چیز رکھی جائے، اگر زیادہ ہو گیا پلڑا جھک جاتا ہے، اگر کم ہو گیا پلڑا اٹھ جاتا ہے، ہاں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ترازو تھے، جبکہ دونوں پلڑے برابر ہو جائیں آپ کی شخصیت ایسی تھی۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ بغض ابی بکر و عمر من الکبائر، ابو بکر سے نفرت کرنا، ان سے عداوت کرنا، ان سے دشمنی رکھنا، حضرت عمر سے نفرت کرنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، ان کے تعلق سے اپنے ذہنوں کو پراگندہ کرنا یا ان کے تعلق سے اپنے ذہن و دماغ میں برے خیالات پیدا کرنا، یہ کبائر میں سے ہیں جسے اللہ سبحانہ وتعالی بغیر توبہ کے معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کرنا یا ان کے تعلق سے ایسی باتیں کرنا جو ان کی عصمت کے، جو ان کی شخصیت کے، جو اس کے مقام کے خلاف ہوں، یہ کبائر میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت خاص مواقع پر حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا اپنا شعار سمجھتی ہے۔ یہاں تک کہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے اپنی ناپاک زبانوں کا استعمال کرنا اپنا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیدائشی حق سمجھتے ہیں، حالانکہ بچنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے خوف کھانا چاہیے، اللہ کے عذاب کو ہمیشہ اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے عالم میں اسلام کو رواں دواں کر دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، امیر المؤمنین بنایا گیا، آپ مسلمانوں کے حاکم بنائے گئے، تو معاملہ یہ تھا کہ اگر آنے والا کوئی شخص آتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے، جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جانے والا جاتا تو ایسا محسوس کرتا کہ کتنا دور نکل چکا ہے یہ عالم، یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے توسط سے اسلام کو، اہل اسلام کو دنیا میں سر بلند کیا، دنیا میں مقام عطا فرمایا، عزت دی، تکریم دی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہوا۔ یہ مقام تھا،
اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گوئی اور حق شناسی کی علامت تھی۔ راوی بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عمر کے زبان پر اور دل پر حق کو مسلط کر دیا تھا، حق کو لاگو کر دیا تھا۔ ان کا دل جو سوچتا جو سمجھتا وہ حق ہی ہوتا تھا، ان کی زبان سے جو الفاظ نکالتے، ان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے وہ حق ہوتے تھے۔ یاد کریں بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، لوگوں سے رائے جاننے کی کوشش کی، بہت سارے لوگوں نے الگ الگ رائے دی، گرچہ آپ کی رائے کے خلاف آپ کے ساتھی ابو بکر بھی تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دی۔ آگے چل کے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ، آپ کی رائے کو اپنے قرآن کا حصہ بتایا۔ ایسا محسوس ہوا کہ عمر سوچتے گئے، رب اپنا قرآن اتارتا گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ عمر بولتے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قانون اور شریعت بناتا گیا۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں فقاہت میں بھی ممتاز تھے۔ راوی بیان کرتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین انا نائم شربت یعنی اللبن حتى انظر الى الري يجري في ظفري او في اظفاري ثم ناولت عمر فقالوا ما اولته قال العلم۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مجھے لبن کا، مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا پینے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خوب پیا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا۔ اور سیرابی کا عالم یہ تھا کہ ایسا مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے اتنا پی لیا شاید یہ دودھ میرے ناخنوں سے کہیں باہر نہ آ جائے۔ جب یہ کیفیت ہوئی یعنی حد سے زیادہ پی لیا، اس کے بعد جب بچ گیا تو میں نے عمر کو دے دیا کہ لو اب تم بھی پی لو۔ جب عمر نے پی لیا، راوی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس خواب کی، آپ اس کیفیت کی جو آپ نے خواب میں دیکھا، اس کی آپ تعبیر کیا بیان کریں گے؟ آپ اس کو کیسے وضاحت کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی روشنی سے منور کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جانب سے علم کو عطا کیا تھا، جسے کہا جاتا ہے علم لدنی۔ علم کی دو قسمیں ہیں، علم کسبی، علم لدنی۔ ایسا علم جس کو انسان حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، بڑی بڑی کتابوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اسے پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس میں محنت لگاتا ہے، تب وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اور ایک علم ایسا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ میں پیوست کر دیتا ہے، اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ، اپنے خاص لوگوں کے ساتھ یہ کرم، یہ رحم فرماتا ہے۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم، فقاہت کو ان کے ذہن و دماغ میں پیوست کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ اس سے مراد حضرت عمر کی
دینی فضیلت ہے، یہ علم ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عمر کے لیے خاص کر دیا۔ اسی لیے دینداری کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گواہی دی، آپ فرماتے ہیں بین انا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره فقالوا فما أولته يا رسول الله قال الدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس لوگ پیش کیے گئے، میرے پاس لوگ آئے جن کے اوپر کپڑے تھے، قمیص تھے، اور بعض لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا قمیص ان کی چھاتی تک، ان کے سینے تک نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ میرے پاس عمر پیش کیے جاتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ان کے پاس جو قمیص ہے وہ تو پورے بدن کو ڈھکے ہوئے ہے، لیکن اتنا بڑا ہے، اتنا لمبا ہے، پہننے کے باوجود اتنا بچ گیا ہے کہ آپ کا قمیص زمین میں کھینچے ہوئے جا رہا ہے، رگڑ رہا ہے۔ راوی سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ اس کی وضاحت کیسے فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر بڑے دیندار ہیں، عمر بڑے دیندار ہیں۔ یہ دینداری جو نبی گواہی دے رہے ہیں، اسی کا عالم تو ہے کہ جب آپ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، امیر المؤمنین بنائے جاتے ہیں، آپ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں نکل پڑتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر سوتا رہ جائے اور مدینہ کا ایک باشندہ، مدینہ کا کوئی رہنے والا بھوکا سو جائے اور اللہ سوال کر لے میں نے تجھے امیر المؤمنین بنایا تھا، تیرے شہر کا، تیرے سماج کا، تیرے علاقے کا رہنے والا مسلمان بھوکا سو گیا، تو کیسے بھرپیٹ سو گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال نہ کر لے۔ یہ دینداری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں آپ کے تعلق سے، یہ دینداری آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک، یعنی آپ کے خون کے آخری رمق تک، جب تک آپ کی سانس چلتی رہی، وہ عمر دینداری کے نمونے اور دینداری کے اعلیٰ مثال اس دھرتی پر بنے رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دیندار ہیں۔ دینداری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے راوی بیان کرتا ہے کہ آپ کا عالم یہ ہے کہ شیطان بھی آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آپ کے مقام کا اور آپ کی عصمت کا عالم یہ ہے کہ آپ جس راستے پر نکل پڑے اور شیطان اس راستے پر آتا ہوا آپ کو دیکھ لے، اللہ کی قسم آپ کے راستے کو شیطان چھوڑ دے گا، آپ کے راستے پر آپ کے برابر شیطان چلنا گوارا نہیں کرے گا۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے کہ شیطان بھی دیکھے تو راستہ چھوڑ دے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باطل سے شدید نفرت کرنے والے تھے، شدید نفرت کرنے والے تھے۔ یہ فضیلتیں، یہ مقام ایسے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے کوالٹیز پیدا کرنی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باطل کو ذرہ برابر گوارا نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے کسی باطل کا، کسی غلط کام کا ارتکاب ہو، یہ آپ کو گوارا نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے بار بار سنا ہوگا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی نے کوئی ایسا سوال کیا، کوئی ایسی بات کہی جو نبی کے شایان شان نہیں تھی، یا گویا کہ نبی کی احانت پر مشتمل تھی، اگر سب سے پہلے کسی کی آواز اٹھی، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کسی کی سب سے پہلے تلوار اٹھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر کی تلوار ہوا کرتی تھی۔ ہمیشہ آپ اپنی تلوار کو باہر نکال لیا کرتے تھے اور کہتے اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، تلوار تیار ہے، اشارے کی ضرورت ہے، آپ کا اشارہ ملتے ہی فلاں کا سر آپ کے قدم مبارک میں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور غیر مناسب باتیں کر رہا تھا۔ آپ کے پاس آیا، غیر مناسب باتیں کر رہا تھا، اتنے میں حضرت عمر نے آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس آدمی کو خاموش کرایا، خاموش ہو جاؤ، خاموش کرایا، کہ جب تک میں نے کہوں نہیں بولنا۔ خاموش کرانے کے بعد آنے کی جب اجازت مانگی، اجازت دی گئی، وہ آئے، آنے کے بعد کچھ باتیں کی، کچھ باتیں کرنے کے بعد چلے گئے۔ آدمی حیران و پریشان، یہ کون ہے جس کی وجہ سے نبی نے میری آواز کو دبا دی، مجھے خاموش کرا دیا؟ جب آپ چلے گئے آدمی سوال کرتا ہے کون ہے یہ شخص؟ آپ نے فرمایا یہ عمر بن خطاب ہے، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تمہاری باتیں عمر سن لیں اور اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو تمہارے دھڑ سے الگ کر دیں۔ اس بات کا خاص خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جو غیر مناسب ہو۔ یہ عمر کی شخصیت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں کتنا دن زندہ رہوں گا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر دونوں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اور اگر زندہ بھی رہا تو کتنا زندہ رہوں گا؟ کتنا زندہ رہوں گا؟ لیکن اگر میری وفات ہو جائے، میری وفات کے بعد آپ نے عمر اور ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم سارے لوگ ان دونوں کی اقتداء میں، ان کی اگوائی میں، ان کی پیشوائی میں اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خلیفہ بنانے کی یا مستقبل میں مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہونے کی پیشین گوئی کر رہے تھے کہ میرے بعد تم لوگوں کی قیادت، تم لوگوں کو سنوارنا، تمہیں سمجھانا، راہ راست پر لے جانا، یہ ان دونوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عمر بن خطاب کے تعلق سے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، حضرت عمر ہوتے۔ یہ آپ کی فضیلت کے لیے، یہ آپ کے مقام و مرتبہ کے لیے سب سے آخری چیز اگر صرف یہی نبی کا یہی فرمانا ہو اور نبی کی یہی حدیث آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ آپ کی فضیلت کے لیے، آپ کے مقام و مرتبہ کے لیے، آپ کو دیگر صحابہ پر برتری اور افضلیت کے لیے یہ صرف یہی ایک حدیث کافی ہے۔ راوی دوسری حدیث میں بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ تم میں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے محدثون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے جو الفاظ بیان کیے محدثون، کہ اس میں محدثون ہوتے تھے، یعنی ایسے افراد جو اللہ سبحانہ تعالی جن کی طرف الہام کرتا تھا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بسا اوقات آدمی مشکلات میں پھنس جاتا ہے، راستہ دکھائی نہیں پڑتا، سجھائی نہیں پڑتا، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، پیچھے مڑیں کہ آگے چلیں۔ ایسی کیفیت کبھی کبھار انسانوں کے ساتھ اور ہم لوگوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا کون سا فیصلہ لیں۔ آدمی گھر میں مجبور ہو جاتا ہے، بچوں کا پریشر اپنی جگہ، بیٹیوں کی پریشر اپنی جگہ، خاندان والوں کا پریشر اپنی جگہ، بیوی کا پریشر اپنی جگہ۔ آدمی پریشان کرے تو کیا کرے، کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، پھنس جاتا ہے آدمی۔ ایسے وقت میں اگر کسی کو اچانک ذہن میں یا اس کے خیالات میں بات آئے کہ یہ کر لینی چاہیے، آدمی کر لیتا ہے، سکسیس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اسی کو الہام کہتے ہیں۔ اسی کو الہام، راستہ اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربی سیہدین، میرا پروردگار ہی وہ ہے جو راستہ دکھاتا ہے۔ راستہ دکھانے والا میرا رب پروردگار ہے۔ تو پچھلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جنہیں محدثون کہا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا میری امت میں اگر محدث کوئی شخص ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ آپ کا مقام ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر مسلسل الہام کرتا رہا، اور اس کے بہت سارے شواہد اور وجوہ موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اکثر مقامات پر حضرت عمر کی زبان سے جو الفاظ نکلوائے، یا آپ نے جو رائے پیش کی، یا آپ نے کوئی سجھاؤ دیا، وہی رائے، وہی بات درست بات تھی، درست رائے تھی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر اور کردار پر گواہی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور بہت سارے صحابہ کے تعلق سے فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نعم الرجل ابو بکر، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل عمر، عمر بھی اچھے آدمی ہیں، یعنی آپ کے اچھے ہونے کی، آپ کے بہتر ہونے کی اور آپ کو کائنات کے لیے اسوہ بنانے کی سرٹیفکیٹ اور گواہی، ضمانت نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ آپ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس امت کے معلم ہیں، آپ اس امت کے استاذ ہیں، آپ اس امت کے ٹیچر ہیں، آپ اس امت میں لوگوں کو راہ دکھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی فرماتی ہیں ما من نبی الا وفی امته من بعده معلم او معلم فإن يكن في أمة منهم أحد فهو عمر بن خطاب إن الحق على لسان عمر وقلبه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر جو پچھلی امتیں، پچھلی قومیں، پچھلے انبیاء اور ان کے ماننے والے افراد گزرے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی معلم یا کوئی نہ کوئی معلم ضرور پیدا کرتا تھا۔ اگر میری اس امت میں اللہ سبحانہ تعالی کسی کو معلم
یا معلم بناتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان پر، ان کی دل پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سچ اور ہمیشہ بھلی بات، اچھی بات جاری کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر جنتیوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو، اور جنہیں ہم اور آپ عشرہ مبشرہ، ان 10 خوش نصیب افراد جنہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی زندگی کے اندر انہیں جنت کی ضمانت دی ہے، ان کے زندہ رہتے ہوئے ان کے سامنے انہیں جنت کی ضمانت دی ہے۔ ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مقامات پر آپ کو مسلسل نبی کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت، ضمانت اور خوشخبری مسلسل ملتی رہی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اور نبی مدینہ منورہ کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آنے والے نے آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اجازت دے دو، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی ضمانت، جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے آیا، دیکھا، دروازہ کھولا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے انہیں دروازہ کھولا اور خوشخبری دی، بشارت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے یہ فرمایا ہے۔ وہ خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ پھر اتنے میں ایک آنے والا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ افتح لہو، دروازہ اس کے لیے کھول دو اور جنت کی ضمانت دے دو۔ راوی آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ راوی بیان فرماتا ہے کہ نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ اپنے آنکھوں میں آنسو خوشی کے لیے ہوئے نبی کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اور ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دین کے تعلق سے بہت زیادہ سخت تھے۔ آپ دین میں کمپرومائز نہیں کرتے، سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں میرے بھائیوں، اپنے زندگیوں کو کھنگالیں اور اپنے روزمرہ کے واقعات پر نظر ڈالیں، تب غور کریں کہ ہم کتنا سمجھوتا کرتے ہیں اپنی انا کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے، والدین کی خوشی کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، افراد کے لیے، گاؤں کے لیے، شہر کے لیے۔ کس قدر ہم اسلامی اصولوں کو تاؤ پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنی تسکین کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا نیچر ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ نہایت سخت تھے، کمپرومائز نہیں تھا۔ ان کی ڈکشنری میں، ان کی لغت میں کمپرومائز نہیں تھا۔ جو تھا وہ تھا، جو نہیں ہے جو نہیں ہے۔ یہ ان کا اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارحم امتی بابی بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، میری امت میں سب سے زیادہ نرم مزاج، نرم خو اور نرم گفتگو کرنے والا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَشَدَّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، عمر اللہ کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، نبی کے معاملات میں سب سے زیادہ سخت
اور سب سے زیادہ سختی کرنے والا، اپنی بات پر قائم اور دائم رہنے والا، اور اسلام کی اصولوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا، یہ کون ضمانت اور کون گواہی دے رہا ہے؟ نبی کی ذات اپنے زبان مبارک، لسان مبارک سے کس کے لیے؟ عمر بن خطاب کے لیے گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے باطل آپ سے تھراتا تھا، باطل آپ سے کانپتا تھا، کیونکہ آپ نے کبھی اسلامی اصولوں کے ساتھ، اسلامی شریعت کے ساتھ آپ نے ساز باز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں گئے، چاہے وہ پیدل گئے، چاہے کپڑے پھٹے ہوں، چاہے کپڑوں کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہوں، باطل ہمیشہ آپ کے سامنے گھٹنا ٹیکتا نظر آیا۔ آج ہمارے جسموں پر کپڑوں کی جو چمک ہے، جمال اور خوبصورتی کی جو چمک ہے، اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باطل ہم سے مرعوب ہو جاتا۔ اتنا بہتر، اتنا اچھا کپڑا آج سے پہلے مسلمانوں نے نہیں پہنا۔ ہم سب سے بہتر پہننے والے، سب سے اچھا کھانے والے، سب سے زیادہ بھی ہیں، لیکن کیا حیثیت؟ ہم اور آپ خود سوچیں، کیا مقام؟ جن کے کپڑے پھٹے تھے، جن کے کپڑے پھٹے تھے، آپ فلسطین پہنچتے ہیں، ننگے پاؤں پہنچتے ہیں، پیر میں جوتا نہیں، پیر میں چپل نہیں۔ جب آپ یروشلم جاتے ہیں، جب آپ مصر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اے عمر آپ امیر المؤمنین ہیں، ہمارے حاکم ہیں، مسلمانوں کے آپ تاج ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ لوگوں کی باتوں پر ہمیں جان نہیں دینا ہے، ہمیں ترقی اسی انسانیت، اسی سادگی اور اسی اصولوں کی بنیاد پر ملی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا تو جو اللہ ہمیں بادیہ نشین ہونے کے بعد، خانہ بدوش ہونے کے بعد ترقی دے سکتا ہے، تو وہ اللہ ترقی کے بعد ہمیں خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ ان کا فرمان تھا۔ غور کریں میرے بھائیوں، ہم اپنے اسلامی اصولوں کو، اسلامی تشخص کو، اسلامی شعائر کو کس قدر محبوب سمجھتے ہیں یا کس قدر ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے کس قدر اسلام کو، اہل اسلام کو، قرآن کو، اللہ کو کس قدر ہم اور آپ بدنام کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، عمر جیسی سختی پیدا کر لی جائے، عمر جیسا ہم اپنے ہاں ویوہار پیدا کر لیں، ہمیں ترقی کرنے سے یا ہمیں سربلند ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ سبحانہ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے اسلاف کے بہتر اصولوں کے مانند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دین اور اسلام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اصول اور ضابطہ اپنایا، وہی ضابطہ اور اصول ہمیں اپنے زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان سے، اپنے زندگی سے اسلام کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں ہمیں اسلام کو بدنام کرنے کی نوبت آئے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے اسلام، اہل اسلام، قرآن کے بارے میں سوچ اور غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھائی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی تدبیر مہیا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین وطن عزیز میں جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بیجا انہیں پھنسایا جا رہا ہے، ان کے خلاف ناروا سلوک کیا جا رہا ہے،
مولا تو ان کی غیبی مدد فرما، الہ العالمین تو ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا دے مولا کہ آنے والی ان کی نسلیں بھی دوبارہ جرأت کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ الہ العالمین تو سرزمین ہند کے اندر مسلمانوں کو عزت و وقار نصیب فرما مولا۔ الہ العالمین ہماری حیثیت اور ہمارے مقام کو باطل کے ایوانوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرما مولا۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں کو مل جل کر اکٹھا ہو کر لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک جئیں ایمان پر جئیں، خاتمہ ہو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔